السلام علیکم دوستوں. بیڈ ویٹنگ یعنی کہ وہ بچے جو رات سوتے ہوئے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، اس ٹرم کو ہم بیڈ ویٹنگ کہتے ہیں اور میڈیکل ٹرم میں اس کو ناکچرنل اینیوریزس کہتے ہیں. دوستوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کا برین ابھی میچور نہیں ہوا ہوتا، تو بچہ سوتے میں کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور پیشاب کر دیتا ہے. 3 سال تک تو یہ نارمل فزیولوجی ہے. 3 سال تک اگر آپ کا بچہ بستر گیلا کر رہا ہے تو یہ کوئی پرابلم والی بات نہیں، ایک نارمل چیز ہے، اس میں کوئی میڈیسن کچھ نہیں کرنا ہوتا. 3 سال کے بعد بھی اگر بچہ کر رہا ہے تو پھر بھی یہ آپ کے بچے کے لیے ایک نارمل چیز ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اپنے ذہن میں بٹھائیں، بچے کے ذہن میں بھی رکھیں کہ ایک نارمل چیز ہے کہ کیونکہ اس کا برین ابھی اتنا میچور نہیں ہوا کہ وہ کنٹرول کر پائے. ہو سکتا ہے کہ وہ 6 7 8 سال 9 سال کی عمر میں کنٹرول کر پائے، اور ہوتا یہ کہ کچھ بچے نارملی 15 سال کی عمر میں کنٹرول کر پاتے ہیں. یہ بھی ایک نارمل چیز ہے، یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ رکھیں یہ کوئی بیماری کوئی چیز نہیں ہے. اس میں ہم نے کچھ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کرنی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ میڈیسنز لینی ہوتی ہیں. لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں جو چیزیں کرنی ہیں. فرسٹ آف آل کہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، اس کو پریشرائز نہیں کرنا، اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اس کو پنش نہیں کرنا، فزیکلی پنش بھی نہیں کرنا، مینٹلی پنش بھی نہیں کرنا. کیونکہ اگر آپ بچے کو فزیکلی یا مینٹلی پنش کریں گے، اس کے دماغ کے اندر ذہن میں ایک ڈر بیٹھ جائے گا، اور جب ڈر بیٹھ جائے گا، جب نیکسٹ ٹائم وہ یورین اس کو آئے گا نیند کے اندر، تو اس ڈر کی وجہ سے یہ اور ایگزیجریٹڈ ہوئے گا، پیشاب پہ کنٹرول اور نہیں رہے گا، بچہ پیشاب بستر پہ پھر کر دے گا لازمی. تو یہ ہے اس کا نقصان. اس لیے بچے کو 2 وجہ سے آپ نے نہیں سزا دینی. ایک تو یہ کہ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور بچے کو یہ بتانا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. گھر والوں کو بھی یہ بتائیں قصور نہیں ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گھر والے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ جب بستر گیلا ہو جاتا ہے، ان کو دھونا پڑتا ہے، چینج کرنا پڑتا ہے، تو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، تو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو گھر والوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے، جو بچے کے کیئر ٹیکر ہے، مدر ہے، یا بچے کو جو سنبھال رہی بچے کی آیا، اس کو بھی سمجھائے کہ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہ کریں، اور بچے کو تسلی دیتے رہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نکل جائے. بچہ اگر پریشان ہوا تو اس کو تسلی دیں کوئی مسئلہ نہیں، کہ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. سونے سے پہلے لازمی بچے کو پیشاب کر کے سلائیں، اور ایک جو نا الارم رکھیں پاس، جس میں دیکھیں کہ بچہ کتنی دیر بعد سونے کے بعد پیشاب کرتا ہے، تو اتنی دیر کا الارم لگا لیں. بچے کا ٹائم فکس رکھیں سونے کا. لائک آپ کا بچہ پیشاب کرنے کے 25 منٹ بعد یورین کر دیتا ہے یا 35 منٹ بعد کر دیتا ہے، تو آپ نے بچے کے سونے کا ٹائم فکس کر دینا ہے. آپ نے کہنا ہے جی فرض کریں 9 بجے بچہ سو جائے گا، 9 بجے بچے کو ہر صورت میں سلا دیں. پھر اگر بچہ 25 یا 35 منٹ میں یورین کر دیتا ہے، تو آپ نے اپنے الارم یا ریمائنڈر اپنے موبائل میں لگا لیں، اتنے بجے بچے کو فوراً اٹھا کے پھر یورین کروا دیں. ٹھیک ہے. مغرب کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد بچے کو دودھ نہیں دینا، پانی نہیں دینا، جوس نہیں دینا، اور اوائڈ کرنا کہ بچے یہ پی نہ لے خود. آپ بچے کو روکتے ہیں، بچہ جا کے فریج سے جا کے نکال کے پی لیتا ہے، یا کچن میں جا کے یا ٹوٹی کو منہ لگا کے پی لیتا ہے. اس چیز کو بھی جو نا خیال کرنا ہے. اور کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ سوتے میں ملک شیک لازمی پیتے ہیں، دودھ لازمی پیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں، چائے پیتے ہیں، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں گی. اوورآل چائے بچے کی اگر پی رہا ہے تو بند کر دیں. کافی اگر بچہ لے رہا ہے تو اس کو مکمل بند کر دیں. اور یہ سورج غروب ہونے کے بعد، جسے ہم مغرب کا ٹائم کہتے ہیں، اس کے بعد پینے والی سب چیزیں بند کر دینی ہیں. ڈے ٹائم میں ایک روٹین بنانی ہے کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد بچہ لازمی پیشاب کرے. بچے نے پیشاب کر لیا ہے، فرض کریں صبح اٹھا ہے بچہ 6 بجے پیشاب کیا ہے، 9 بجے دوبارہ کریں. ایک ڈائری بنا لیں، اس کے اوپر لکھتے جائیں. یہ پہلے لکھ دیں، بچے سے ٹک کرواتے جائیں. 6 بجے کیا تھا تو صبح 9 بجے کر لیں، 9 بجے کیا تو دوپہر 12 بجے کر لیں، دوپہر 12 بجے کیا پھر دوپہر 6 بجے 3 بجے کر لیں، پھر شام 6 بجے کر لیں، پھر 9 بجے رات کو کر لیں، پھر رات سوتے بجے روز سونے لگا بچہ پھر ایک دفعہ پیشاب کر لے. 3 گھنٹے کا بچے کو پیشاب کروائیں. اس کے علاوہ گھر میں جو شخص بھی صبح سب سے پہلے جاگتا ہے، کوئی تہجد کے لیے جاگتا ہے، کوئی فجر کے لیے جاگتا ہے، جو بھی سب سے پہلے جاگتا ہے اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے بچے کو پیشاب کروائے، پھر باقی کام بعد میں کریں جو بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچہ اگر پیشاب نہیں کرتا تو اس کو آپ نے شاباش بھی دینی ہے، اس کو ریوارڈ بھی دینا ہے. کچھ چھوٹی موٹی، کچھ ٹافی، کچھ چاکلیٹ، کچھ چھوٹا سا گفٹ، کچھ نہ کچھ اس کو انعام کے طور پہ دینا ہے. یہ آپ نے پیشاب نہیں کیا بہت
اس سے اس کے ذہن کے اندر ایک پازیٹیو چیز بیٹھے گی. جب بچہ سویا ہوگا اس کا یورین نکلنے لگے گا تو اس کے پری کانشیس میں نیند میں وہ پازیٹیو چیزیں آئیں گی تو بچہ پھر پیشاب روک پائے گا. تو اس لیے یہ چیز لازمی کریں اور اس سے بچے کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے. اگر ماضی میں بچے کا کوئی ابو ہو گیا، ماموں ہو گیا، تایا ہو گیا، کوئی دادا ابو ہو گیا، کوئی بڑا گھر میں سے کوئی آپی، کوئی بڑا بھائی یورین بستر پہ کرتا رہا ہے تھوڑی سی بڑی عمر تک، تو بچے کو تسلی دیں کہ آپ کے فلاں جو ماموں تھا وہ بھی کرتا رہا تھا یا چاچو تھا وہ بھی یورین کرتا رہا تھا اس عمر تک، وہ اب ٹھیک ہو گیا، آپ نے بھی اسی طرح بڑے ہو کے ٹھیک ہو جانا ہے. تو اس سے بھی بچے کو ایک اچھی فیلنگ آئے گی اور بچہ جلدی ٹھیک ہوگا. آخر میں ایک ٹیکنیک ہے اسٹاپ اینڈ اسٹارٹ ٹیکنیک. اس میں کیا کرنا ہے کہ بچہ جب یورین کرے بچے کے پاس کھڑے ہو جائیں واش روم میں، بچے سے کہیں کہ یورین کرتے کرتے یورین کو روک لے. بچہ یورین روک لے گا، پھر 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ تک یورین روک کے رکھے. پھر بچے سے کہیں آپ یورین کرنا شروع کر دیں، بچہ پھر یورین کرنا شروع کر دے گا. پھر 10 سیکنڈ کے لیے بچے سے کہیں یورین روک لیں، بچہ پھر یورین روک لے گا. پھر بچے سے کہیں یورین کرنا شروع کر دیں. اسٹاپ سٹارٹ ٹیکنیک، یعنی کہ بچہ یورین روک کے کرے. یہ کنٹینیوس آپ نے کرتے رہنا جب تک اینڈ تک بچہ یورین کر نہیں لے. پورے یورین میں یہ تقریباً 5 سے 7 دفعہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور ہر یورین کے ساتھ یہ کرنا ہے. یہ کرنے سے یورین کے کنٹرول کا اور برین کا ایک سائیکل کریٹ ہو جائے گا دماغ کے اندر کہ یورین کو کنٹرول کیسے کرنا بچہ کر پائے گا. ایک ڈائپر آتے ہیں جس کے اندر سینسر ہوتا ہے اور وہ الارم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. بچہ وہ والا ڈائپر لگاتا ہے، جیسے ہی وہ سینسر کو یورین کا پہلا ڈراپ ٹچ کرتا ہے فوراً الارم چلنا شروع ہو جاتا ہے، بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے، بچہ واش روم میں چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اس کے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو میڈیسنز ہیں اس میں ہم جو مسکرین کے ریسیپٹر اینٹاگونسٹ ہے جیسے سولیفیناسین، میرابیگرون، اور جو ہے نا دوسرا اس میں میرابیگرون ہے، اس میں میرابیٹ مائبیگا وغیرہ یہ میڈیسن شامل ہیں. ان میڈیسنز کا بھی بہت اچھا رسپانس آتا ہے. اس کے علاوہ ٹوفرائن ٹیبلٹ ہے، وہ بچوں کو بہت ہیلپ کرتی ہے. ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے مینیرین، وہ کاسٹلی ٹیبلٹ ہے. مینیرین ٹیبلٹ سے بھی بچوں کو افاقہ ہوتا ہے، مینیرین ٹیبلٹ بھی یوز کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو اتنی زیادہ ویلڈ نہیں ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ ان کا ذکر نہیں کر رہے. ہوپ آپ لوگوں کے ذہن میں کلیئرٹی آ گئی ہوگی کہ اگر بچہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بہت بہت شکریہ.